سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کی تفصیل ہندی حروف میں درج ذیل ہے۔ کائنات کی ابتدا، سورہ الانبیاء آیت 30۔ سورہ الانبیاء کی یہ آیت نمبر 30 قرآن کریم کے ان معجزاتی بیانات میں سے ایک ہے جو جدید سائنس اور کونیات کاسمولوجی کے تصورات سے حیرت انگیز مطابقت رکھتی ہے۔ اس آیت کی تفصیل کو ہم دو پہلوؤں سے سمجھ سکتے ہیں: تفسیر قرآن اور جدید سائنسی نظریات۔ 1. لغوی اور تفسیری وضاحت۔ آیت میں دو اہم الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کائنات کی ابتدا کی منظر کشی کرتے ہیں۔ ردکن، ردقو، عربی میں اس کے معنی ہے ملا ہوا ہونا، بند ہونا یا ایک ٹھوس اکائی سالڈ ماس، یعنی ایسی چیز جس میں کوئی شغاف، درار یا فاصلہ نہ ہو۔ ففتقنہما، ففتقنہما اس کے معنی ہے پھاڑ دینا، الگ کر دینا یا چاک کرنا۔ مفہوم: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب یہ تمام کائنات، زمین و آسمان اور ان کے مابین چیزیں ایک ہی مادے میٹر کی شکل میں باہم جڑی ہوئی تھیں۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں جدا کیا جس سے کہکشائیں، گیلیکسیز، ستارے اور سیارے، پلانٹس وجود میں آئے۔ 2. جدید سائنس اور بگ بینگ، بگ بینگ۔ 20ویں صدی کی سائنس، خاص طور پر سٹیفن ہاکنگ اور دیگر ماہرین فلکیات کی تحقیقات اسی نتیجے پر پہنچی ہیں جسے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ وحدانیت، سنگولیرٹی، بگ بینگ تھیوری کے مطابق ابتدا میں پوری کائنات ایک انتہائی کثیف، ڈینس اور گرم نقطے پرائمیول ایٹم میں سمٹی ہوئی تھی۔ یہ بالکل وہی حالت ہے جسے قرآن نے رتق کہا ہے۔ عظیم دھماکہ پھیلاؤ۔ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک زبردست پھیلاؤ شروع ہوا جس نے اس مادے کو جدا کر دیا۔ اس عمل کو قرآن نے فتق، پھاڑ کر الگ کرنا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کائنات کی وسط، ایکسپینشن۔ سائنس بتاتی ہے کہ کائنات ابھی بھی پھیل رہی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم اسے وسط پھیلاؤ دینے والے ہیں۔ سورہ الذریات 47۔ 3. آیت کا پیغام اور مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز ایک سوال سے کیا ہے: کیا منکرین نے نہیں دیکھا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک غور و فکر کی دعوت، انسان اپنی عقل اور مشاہدے سے کائنات کے نظام کو سمجھے۔ 2. توحید کی دلیل۔ جب زمین و آسمان ایک ہی اصل اوریجن سے نکلے ہیں تو ان کا خالق اور مالک بھی ایک ہی ہے۔ 3. قدرت الہی، وہ ذات جو ایک جڑے ہوئے مادے سے اتنی عظیم الشان اور منظم کائنات پیدا کر سکتی ہے، وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ خلاصہ: یہ آیت اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن کسی انسان کی تصنیف لکھاوٹ نہیں بلکہ اس خالق کا کلام ہے جسے کائنات کی تخلیق کے ان رازوں کا علم تھا جو انسان نے ہزاروں سال بعد دریافت کیے۔